لائف سٹائل میں آپ کیا سمجھتے ہیں 2 یا 3 ایسی میجر جو غلطیاں ہم کرتے ہیں وہ ہم نہ کریں تاکہ ہماری زندگی اور صحت بہتر ہے؟ ہیلتھ کو ہم لوگ سمجھ جائے گا جو موٹا ہے وہی بیمار ہے، باقی پتلا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اوبیسٹی آبویسلی ایک بیماری ہے، لیکن یہ کہ جو فٹنس ایک الگ چیز ہے۔ بس سوچیں کہ جو ڈبے میں جوس آ گیا ہے وہ 1-2 سال اس کی ایکسپائری ہے، اس کے اندر کیا کیا ڈالا ہوگا۔ کوئی غریب آدمی اگر گاؤں میں رہتا ہے اس کو بھی وہی فیسلٹی ملنی چاہیے جو ایک بندہ لاہور یا کراچی بڑے شہر میں اچھے اسپتال میں جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسے مہمانوں کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں اور ان کا تعارف آپ سے کرواتے ہیں جن کی زندگی سے، جن کی سٹرگل سے اور جن کے لائف ایکسپیرینسز سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے اور آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈیشن ہو سکے۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بنیادی طور پہ تو ایک ڈاکٹر ہیں۔ 25 سال سے ان کا جو ہے ورکنگ ایکسپیرینس ہے۔ انہوں نے اپنا MBBS جو ہے وہ پاکستان سے کیا، اس کے بعد یہ باہر چلے گئے۔ انہوں نے لندن سے اپنا FRCP اور MRCP کیا۔ تو ہم ان سے آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم ان کی سٹوری پہ بات کریں گے کہ انہوں نے MBBS کیوں کیا، پھر اس کے بعد آگے کس طرح سے ان کے معاملات چلے، اور پھر میڈیکل کی فیلڈ کا انتخاب انہوں نے کیوں کیا، اور پھر اس میں یہ کس طرح سے سرو کر رہے ہیں اب تک۔ یہ ساری باتیں آج کے انٹرویو کا حصہ رہیں گی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صغیر احمد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ آپ کا بلانے کا۔ ویلکم سر بہت شکریہ، پہلے تو آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ سر ہم سٹارٹ کرتے ہیں آغاز سے، مطلب اگر ہم 90s کی بات کریں، جب آپ نے اپنا MBBS کیا، اس وقت سر آپ کا کیا ویژن تھا اور آپ نے MBBS کا انتخاب تب کیوں کیا؟ شروع سے میرا تعلق ایک انٹیریئر سندھ کے چھوٹے سے پسماندہ علاقے سے ہے، اس کا نام بھیرا روڈ ہے۔ وہاں سے میں نے اپنی جو انیشل تعلیم وہاں سے حاصل کی، اور اس کے بعد پھر فردر ایجوکیشن کے لیے حیدرآباد اور کراچی جانا ہوا۔ جو MBBS سے ریلیٹڈ ہے، MBBS اس وقت ہمارے سامنے 2 ہی آپشن ہوتے تھے، انجینئرنگ یا MBBS۔ صحیح۔ تو اس لیے کہ بہت زیادہ آپشن نہیں ہوتے تھے، تو اس لیے ہم نے میڈیسن کے اس لیے چوائس کیا کہ اس میں تھوڑی واسٹ فیلڈ ہے اور ایز کمپیئر ٹو انجینئرنگ۔ اور اس وقت بہت سارے آپشن نہیں تھے جیسے آج کل اویلیبل ہیں بچوں کو کہ وہ IT اور دوسرے اسٹف ہے، لیکن اس وقت صرف کم آپشنس کم تھے، تو اس میں MBBS کا چوائس۔ صحیح۔ اچھا سر، اس کے بعد پھر MBBS کرنے کے بعد آپ نے ہاؤس جاب کہاں سے کی اور وہ ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا؟ اچھا، MBBS میں نے سندھ میڈیکل کالج کراچی سے کی۔ 99 میں پاس آؤٹ ہوا، اور اس وقت کراچی کے حالات تو سب کے سامنے ہے کہ بہت حالات جو کراچی کے بہت خراب تھے، اور الحمدللہ اللہ نے کرم کیا، وہاں سے MBBS کے بعد ہاؤس جاب کی کراچی سے ہی، جناح میڈیکل ہاسپٹل سے۔ اس کے بعد ہمارے پاس 2 آپشن تھے کہ اگر پوسٹ گریجویشن کریں کراچی سے کریں یا پاکستان سے کریں، یا پھر آپ باہر جائیں۔ تو پاکستان میں نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت ہم 25 جو بھی MBBS بچہ کرتا ہے اس کی 25 سال عمر ہو چکی ہوتی ہے، اور 25 سال گھر والوں نے آپ کے اوپر انویسٹ کیا، اور وہ دے ویٹنگ فار کہ آپ گھر والے انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ آؤٹ پٹ آئے گا، کچھ نہ کچھ ہمیں ارننگ شروع ہوگی۔ اور اس وقت ہمارے پاس آپشن جو تھے، یہاں پہ میں نے یہاں کا پوسٹ گریجویشن ایگزام جو ہے FCPS وہ پارٹ 1 کر لیا تھا۔ اس کے بعد آپشن یہی تھا کہ آپ بغیر تنخواہ کے اپنی ٹریننگ مکمل کریں جو اگلے 4-5 سال 6 سال ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ اس وقت وہ افورڈ نہیں کر پا رہا تھا، تو کہ اس لیے پھر وہ انتخاب کیا کہ پوسٹ گریجویشن کے لیے باہر جائیں۔ وہاں پہ یہ فائدہ تھا کہ اگر آپ جائیں گے تو وہاں سے آپ کی ارننگ شروع ہو جائے گی، جس میں ہے کہ آپ اپنے آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں، آپ فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں، تو اس طرح آپ کی لائف ایک سموتھ ہو جائے گی۔ سر تھوڑا سا میں یہاں سے پیچھے آؤں گا، MBBS جب آپ نے شروع کیا تو وہ آپ کو مشکل لگا یا آسان لگا؟ MBBS جو ہے اصل میں جیسے ہم لوگ انٹیریئر سندھ سے آئے تھے، تو ہماری جو ہے بیسکس جو ہیں وہ کافی ویک تھی، کیونکہ جو ہمارے انگلش وغیرہ میں یا دوسری چیزیں وہ اس کے انٹرنیشنل لیول پہ جانا اس میں ڈفرینٹ تھا، تو اس لیے کہ وہ کافی اسٹرگل کرنی پڑی، اور کچھ عرصہ لائبریری میں 12 گھنٹے بیٹھ کے پڑھنا پڑا۔ تو پھر آہستہ آہستہ پھر وہ آپ کے جو ایک لیول میں آنا پڑا کہ آپ ابھی سمجھنا شروع ہو گئے۔ پھر اس کے بعد پھر جیسے MBBS کیا، اس کے بعد پھر فردر اسٹڈی کے لیے جب باہر جانا پڑا، اس کے لیے پھر آپ کو 1-2 سال بیٹھ کے پڑھنا پڑا، تاکہ ایک آپ انٹرنیشنل لیول پہ اپنے آپ کو میچور کریں، تاکہ اس جا کے وہاں کمپیٹ کر سکیں۔ تو جس طرح اب چھوٹے گاؤں سے بڑے گا، جیسے جیسے اوپر جاتے گئے، پھر کمپٹیشن اس طرح پھر سخت ہوتا ہے کہ اس حساب سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ سر MBBS کے دوران آپ کو سب سے مشکل کیا کام لگتا تھا، کون سا سبجیکٹ لگتا تھا، اور سب سے آسان اور سب سے انٹرسٹنگ کیا لگتا تھا؟ MBBS میں جو ہمارے ہاں ایک تو سب سے مین پرابلم جو ہم لوگوں کو ہوتی ہے، جو
کیونکہ ہم اردو میڈیم سے پڑھے ہوئے اور انگلش ایک سبجیکٹ ہوتا تھا، پھر ایم بی بی ایس میں آ کے ہر سبجیکٹ انگلش میں ہوتا تھا، تو اس لیے کافی اسٹرگل کی. صحیح. ایون کافی دفعہ لوگ لینگویج کی وجہ سے. لینگویج بیریئر جو ہے وہ سبجیکٹ تو الحمدللہ سارے آبویسلی ڈفرینٹ کہہ سکتے ہیں اس کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، لیکن ہے کہ اس میں انگلش جو میرے لیے لگا. کچھ لوگ جو ہمارے دوست ہیں انگلش سے پڑھے ہوئے، انگلش میڈیم سے پڑھے ہوئے، دے آر فار بیٹر دین می. تو لیکن ہے کہ الحمدللہ کو اس میں یہ کہ ہمیشہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آگے کوشش کی اور کبھی سیلف پٹی کا نہیں شکار ہوا کہ میرے ساتھ یہ ہوا مجھے نہیں آتا. تو الحمدللہ اس سے اللہ نے پھر کافی کرم کیا تو آگے سے آگے پھر بڑھتے چلے گئے. صحیح. سر اب تو جیسے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس بھی کھل چکے ہیں جس میں کافی مہنگا ایم بی بی ایس ہوتا ہے، کیا اس وقت بھی اس طرح کی چیزیں تھیں یا اس وقت ایسے مواقع نہیں تھے؟ نہیں، اس وقت تھے مواقع، بہت اویلیبل تھے اس ٹائم بھی لوگوں کو، پرائیویٹ کالجز سے لوگ پڑھ رہے تھے. لیکن ہے کہ جو میرا تعلق ہے غریب گھرانے سے تعلق تھا، تو ہم لوگ جو سرکاری ہسپتال سرکاری کالج میں بھی افورڈ کرنا ہمارے لیے مشکل تھا. لیکن ہے کہ بھائیوں نے، باقی فیملی نے کافی سپورٹ کیا جس کی وجہ سے ایم بی بی ایس کیا. اور جو جو پرائیویٹ ہاسپٹل تھے جیسے بچے اس میں پڑھتے تھے تو ہائیلی پے کرنا پڑتا تھا اور وہ کرتے تھے. آج کل بھی جیسے آپ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ پرائیویٹ پڑھ رہے ہیں ان کو پے تو آپ کو آبویسلی بہت زیادہ ہائی پے کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ کہ آج کل ایجوکیشن مہنگی اس لیے بھی ہوگی ہے کہ آؤٹ پٹ کا بھی ڈفرینس ہو جاتا ہے کہ ایک بچہ ایم بی بی ایس کرے گا، ایک نہیں کرے گا، تو پھر وہ آؤٹ کم، پھر لانگ ٹرم ارننگ، اس میں کافی ڈفرینس آتا ہے. تو اس لیے کہ آج کل تو کہہ سکتے ہیں ایجوکیشن خریدی جا رہی ہے بجائے اس کے پڑھنے کے. صحیح. سر لندن جو آپ گئے اپنا نیکسٹ اس میں جو ہے وہ اسپیشلائزیشن کرنے، تو اس وقت آپ اسکالرشپ پہ گئے تھے یا پرائیویٹلی آپ نے اپلائی کیا تھا؟ نہیں، جو ہمارے ہاں اس وقت دو آپشنس تھے ہمارے پاس جب یہاں سے. ایک تو امریکہ کا آپشن تھا کہ اب اس کو ایگزام کا نام تھا یو ایس ایم ایل ای، اگر وہ کر کے امریکہ چلے جائیں اس کے 2-3 امتحان دینے پڑتے تھے اور پھر امریکہ جا کے پھر آپ کو دوبارہ واپس آ کے پھر جانا پڑتا جہاں آپ کی جاب شروع ہوتی. اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے 3 سال کی ایک ٹریننگ ہے، اس کے بعد یو آر آل کنسلٹنٹ لیول. انگلینڈ میں ڈفرینٹ آپشن تھا. انگلینڈ میں یہ ہے کہ ایک ہی ایگزام آپ نے دینا ہے جا کے، ایک ایگزام یہاں پہ ہوتا تھا، ایک ایگزام وہاں جا کے دینا، اس کے بعد یو کین اسٹارٹ یور جاب. بٹ اس میں ٹریننگ جو تھی وہ بہت لیندی ہے کیونکہ یو کے کا نظام جو ہے آپ کے ڈفرینٹ کائنڈ کی جاب ہے، نان ٹریننگ جاب، ٹریننگ جاب، تو اس میں ایک بعض دفعہ 10 سال بھی لگ جاتے ہیں، 15 سال بھی لگ جاتے ہیں کنسلٹنٹ بننے. تو اس لیے کہ یو کے میں جو میرے جانے کی وجہ یہ تھی کہ میرا شوق تو پہلے امریکہ جانے کا تھا، لیکن سپٹمبر 11 کا جو سانحہ ہوا 99 میں، تو اس کے بعد پھر وہ امریکہ کے جو سینکشنس اور وہ زیادہ ڈیفیکلٹ ہو گیا. تو پھر یہ کہ یو کے تھوڑا سستا بھی تھا تو اس لیے میں یو کے چلا گیا تھا. صحیح. اچھا سر، جب آپ یہاں سے یو کے گئے تو جانے کے بعد آپ کی پہلی جو فیلنگ تھی جو آپ کو آئی وہ کیا آئی؟ آپ کو اچھا لگا یا تھوڑی ہوم سکنس فیل کی؟ کیا محسوس ہو رہا تھا آپ کو؟ ہوم سکنس سے اس وقت بھی وہاں پہ جیسے کہ جونیئر ڈاکٹرز کی اوور کراؤڈنگ تھی، کافی ڈیفیکلٹ جاب ملنا، کمپٹیشن تھا، کمپٹیشن وہاں پہ بہت زیادہ تھا. پہلے اپنا امتحان پاس کر کے ہم ایلیجیبل ہوئے کہ ہم جاب کر سکتے ہیں ادھر. تو پھر اب تو اس کا مطلب ہے اس سے بہت زیادہ ہوگا کمپٹیشن. ہمیں ابھی کے حالات بھی آپ کو بتا رہا، لیکن اس وقت یہ تھا کہ اوور کراؤڈنگ کی وجہ سے جاب ملنا مشکل تھا کہ بعض دفعہ ٹیمپریری جاب 1-2 دن کی جاب اس طرح مل رہی تھی جس میں آپ سروائیو کر سکتے ہیں. اور اس وقت وہ چاہ رہے تھے کہ ان کے پاس ایکسپیرینس لوگ آئیں. اور ابھی جو آج کل کا دور ہے، آج کل بھی ایسا ہی ہے کہ آج کل اور زیادہ حالات ڈیفیکلٹ ہو گئے ہیں کہ آپ کو جو جونیئر ڈاکٹر آ رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے ملکوں سے وہ کچھ نہ کچھ لے کے آئیں، ایکسپیرینس لے کے آئیں. ایسے ہی میں بالکل ہی برانڈ نیو گیا تھا جس طرح کہ وداؤٹ ایکسپیرینس گیا تھا، تو اس لیے کافی ڈیفیکلٹیز ہوئی. تو اس لیے کہ جونیئر، کیونکہ کہیں بھی ڈیولپ کنٹریز میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس لوگ سیکھ کے آئیں تاکہ ہمارے پاس سرو کریں رادر دین کہ ٹیچنگ کریں، کیونکہ اپنے میڈیکل کالج بھی انہوں نے بہت کھول لیے ہیں، ان کے اپنے ڈاکٹر بہت ہیں، تو ان کو وہ زیادہ پریورٹیز ان کو دیتے ہیں. صحیح. سر انٹرنل میڈیسن میں آپ کا انٹرسٹ تھا، ظاہر ہے میرا خیال ہے 2 ہی اس کی میجر برانچز ہے، سرجری یا میڈیسن، تو پھر آپ نے اس میں میڈیسن کا انتخاب کیوں کیا؟ اچھا، اس میں جو میڈیکل کی تو بہت ساری برانچیں ہیں، سرجری میں ہے، میڈیسن میں ہے. اور جو سرجری کا کمپٹیشن اور زیادہ تھا. اچھا. اور اس میں اور لیندی پروسیجر تھا کہ آپ کو پہلے نان ٹریننگ کر رہے ہیں،
اور پھر آپ کو جب اس پراپر سرجن بننے والے ہیں تو اس وقت آپ کو ٹریننگ ملتی ہے. پھر یہ کہ بہت لیندی پروسیجر کی وجہ سے ہم نے چوائس یہ کیا کہ میڈیسن میں یہ ہے کہ تھوڑا لیندی کم ٹائم لینے والا تھا, تو اس لیے. اور میڈیسن کے اندر پھر ڈفرینٹ اسپیشلٹیز ہیں. جب میں نے کیا تو اس وقت جو ہمارے انگلینڈ میں ڈیمانڈ تھی کہ وہاں پہ ایکیوٹ میڈیسن کی بہت ڈیمانڈ تھی. ڈیمانڈ سے مراد یہ ہے کہ آل اسپیشلٹیز جو تھی وہ کیسر کلیئر تھی کہ کارڈیولوجی, گیسٹرو, ریسپریٹری, دے آل گاٹ کنسلٹنٹ کہ اپنی فیلڈ کے وہ پیش ماہر تھے, لیکن یہ کہ جو ایڈمیشن یونٹ کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا. تو رائل کالج نے کچھ عرصہ پہلے یہ ایک نئی فیلڈ نکالی تھی جس کو ایکیوٹ میڈیسن, انٹرنل میڈیسن کہا کہ وہ جا کے صرف ایڈمیشن یونٹ جو بھی پیشنٹ آئے ہم اس کو دیکھیں, اس کو سارٹ آؤٹ کریں, پھر ریلیونٹ اسپیشلٹی کو بھیج دیں. تو اس لیے کہ میرا جو ہے جو CCT کہتے ہیں اس کو ایک پوسٹ گریجویشن ہے, وہ ایکیوٹ میڈیسن اور انٹرنل میڈیسن میں. سر جو پھر آپ کی FRCP تھی وہ کتنے سال میں ہوئی اور MRCP میں کتنے سال لگے؟ اچھا, جو پہلے میں نے جو آپ یہاں سے جانے کے بعد ایک ایگزام ہوتا ہے پلیب, وہ میں نے جاتے کہ 2-3 مہینے 4 مہینے بعد وہ کلیئر کر لیا تھا. اس کے بعد کچھ عرصہ پھر وہ میں نان ٹریننگ جابیں, پارٹ ٹائم جابیں کرتا رہا جو صورتحال کے ملتے رہی. کیونکہ جو ہمارے لائق بچے تھے جس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو مجھ سے زیادہ انٹیلیجنٹ تھے یا جو اپرچونسٹک تھے, جس کو میں نے اپرچونٹی ملی, رائٹ ٹائم پہ رائٹ جگہ تھے, تو ان کو جابیں مل بھی گئیں. لیکن میں انلکی رہا, لیکن ہے کہ جاب ملتی رہی لیکن ٹیمپریری. تو اس لیے کہ وہ MRCP پھر میں کچھ 2-3-4 سال کے بعد MRCP کیا, اور اس کے جو 3 پارٹ ہوتے ہیں وہ کرتے ٹوٹل 5 سال مجھے اس میں لگ گئے. اس کے بعد پھر میں ٹریننگ پوسٹ دونوں کو کرنے میں, ہاں MRCP کے, ہاں MRCP 1 پھر MRCP 2 پھر پیسز 3 ایگزام ہوتے ہیں. تو دینے کو تو آپ 1.5 سال میں کر لیتے ہیں, لیکن مجھے کافی ٹائم اس میں لگا. تو اس میں جب 5 سال کے بعد کرنے کے بعد پھر میں ٹریننگ پوسٹ میں جا کے تو پھر وہ باقی امتحان کیے. اس کے جو ٹریننگ کے اپنے امتحان ہوتے ہیں اس کو ایکیوٹ میڈیسن, انٹرنل میڈیسن, MRCP ایکیوٹ میڈیسن کہتے ہیں اس کو, وہ کیا. سر انٹرنل میڈیسن میں آپ نے کس کیٹیگری کو چوز کیا اور اس میں کیا کیا آپشنس ہوتی ہیں انٹرنل میڈیسنس میں؟ انٹرنل میڈیسن کی جو لوگوں کو اس میں اویئرنیس نہیں ہے کہ انٹرنل میڈیسن ایک سمجھ لیں کہ جنرل میڈیسن کہہ سکتے ہیں کہ ایوری تھنگ لک ان ٹو آل پیشنٹس. ایسے ہے کہ اگر آپ سوچیں گیسٹرو والا کنسلٹنٹ آئے گا اور وہ اپنی فیلڈ کا ماہر ہوگا, لیکن ایک دوسری فیلڈ کا وہ چاہ رہے گا نہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیل ود دیٹ. تو ہم لوگ ہے کہ ہر چیز کو ڈیل کرتے ہیں. جیسے کہ ہم اس کو کارڈیولوجی والوں کو ہم بھیجیں گے پیشنٹ کے, اس کو جب کیتھ لیب کی ضرورت پڑے گی یا اس کو انٹرونشن کی ضرورت پڑے گی یا ایسی چیز پڑے گی تو اس کو یا ماہرانہ رائے کے لیے اس کو بھیج دیں گے. باقی ہم اس کے بیسک چیزیں, کارڈیولوجی کی بیسک چیزیں ہم ڈیل کر لیں گے. اسی طرح ریسپریٹری کی, دوسرے آل اسپیشلٹی کی ہم لوگ کو خود ڈیل کر کے پھر ان کو بھیج دیں. مثلا ان جو پرائمری ڈائگنوسس ہوتا ہے وہ آپ دیکھتے ہیں, پھر آگے اگر کوئی کمپلیکیشن ہو اس صورت میں؟ بالکل. جیسے پیشنٹ آیا ہے, ایک پیشنٹ جنرل پیشنٹ آیا ہے ایک ایڈمیشن یونٹ پہ, ہم نے اس کو دیکھ کے ڈیسائیڈ کر دینا ایک پیشنٹ اسٹیبل ہے اور اس کو کوئی ایسی کمپلیکیشنس نہیں ہے اور اسپیشلٹی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, تو ہم اس کو دیکھ کے اور ریلیونٹ اسپیشلٹی کو ایز آؤٹ پیشنٹ ریفر کر دیں گے. اگر جیسے یہ کہ کارڈیولوجی کے پیشنٹ ہے, اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے کارڈیولوجی کو چلا جائے گا. اگر گیسٹرو کے پیشنٹ انڈوسکوپی کی ضرورت ہے تو وہ گیسٹرو کو چلا جائے گا. ریسپریٹری کے پیشنٹ ہے, اس کو اگر ایک چیسٹ ڈرین کی ایسی چیز ضرورت ہے یا کرونک اس کی بیماری چل رہی ہے تو وہ سب اسپیشلٹی کو بھیج دیتے ہیں. تو ہم لے کے ہم سب چیزوں کو دیکھ کے ان کو پراپر ورک اپ کر کے تو ریلیونٹ اسپیشلٹی کو بھیج دیتے ہیں. تو سر آپ نے کیا فرق محسوس کیا جب آپ یہاں سے UK گئے؟ ظاہر ہے یہاں پہ بھی آپ نے تعلیم حاصل کی اور وہاں پہ بھی آپ نے 5 سال پڑھا اور اس کے بعد آگے پھر آپ نے جاب کتنا عرصہ سر کنٹینیو کی؟ وہاں پہ میں نے تقریباً 16-17 سال میں نے 16-17 سال اس کے بعد آپ نے جاب کی. تو بیسک ڈفرینس کیا آپ نے محسوس کیا؟ اصل میں ہم یہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز میں, وہ ہے ڈیولپ کنٹریز. تو اس میں یہ کہ یہاں پہ ریسورسز کی ڈیفیشنسیز ہے, جیسے کہ یہاں پہ اوور کراؤڈنگ ہے, ریسورسز نہیں ہے, اور جیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرکاری اسپتال ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا علاج ہے, لیکن یہ کہ وہ اتنے ریسورسز نہیں ہے, ہر بندہ وہ جو علاج چاہیے اس کو مل نہیں سکتا. کریے کہ جیسے وہاں پہ ایسا نہیں ہے, وہاں پہ ڈفرینٹ ہے. وہاں پہ جیسے یہ سمجھ لیں کہ اگر ہمارے ایک بڑے اسپتال میں ایک بہت اچھا اسپتال ہے تو وہ انگلینڈ میں ہر کونے میں, یونائٹڈ کنگڈم میں ہر کونے میں ویسے اسپتال ہوں گے تو سارے پیشنٹ کو برابر علاج مل جاتا ہے. لیکن یہاں پہ بیچارے انفارچونیٹ کہہ دیں یا کہہ دیں کہ فنڈس کی کمی کی وجہ سے تو اس میں
وہ علاج جیسے ملنا چاہیے، ایک غریب آدمی اگر گاؤں میں رہتا ہے اس کو بھی وہی فیسلٹی ملنی چاہیے جو ایک بندہ لاہور یا کراچی بڑے شہر میں اچھے اسپتال میں جا سکتا ہے. بیسیکلی سب کو گورنمنٹ کور کرنا چاہیے، لیکن ہے کہ ہمارے یہاں وہ اتنے ریسورسز نہیں ہے تو اس لیے ہم کور نہیں کر پاتے. لیکن انگلینڈ میں یہ اچھی چیز ہے کہ سارے انگلینڈ کو وہ ہر چیز میں ہیلتھ فیسلٹیز اویلیبل ہیں. صحیح. اور سر پھر جب آپ سعودیہ گئے تو وہاں پہ آپ کا اوور آل ایکسپیرینس کیسا رہا؟ اچھا، وہاں بھی یہی چیز تھی جو آپ نے ابھی یو کے اور پاکستان کے ڈفرینس پہ بات کی، کیا وہاں پہ بھی مکمل فیسلٹیز، ریسورسز، R&D پہ کام، یہ سب چیزیں وہاں چل رہی ہیں؟ اچھا، انگلینڈ میں اور سعودی میں فرق یہ ہے کہ انگلینڈ کا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ نیشنل ہیلتھ سسٹم ہے اور اس میں تقریباً سب کا علاج ہے. سعودی عرب جو ہے ایک ہماری ریلیجس جس میں ہرمینس ہیں اور ملینس آف پاپولیشن جو وزٹ کرتی ہے، تو سب کو تو وہ علاج نہیں کر سکتے. سعودیز کے لیے ان کے جو سرکاری اسپتال ہیں آل سعودیز کے لیے وہ اویلیبل ہیں زیادہ تر. جو ہمارے جو وزٹرس ہوتے ہیں وہ سرکاری اسپتال میں ایمرجنسی ٹریٹمنٹ ان کے لیے آپشن اویلیبل ہیں، لیکن دوسرے جو فیسلٹیز ہیں وہ سب کو اکوموڈیٹ نہیں کر پاتے ہیں. تو وہاں پہ بہت زیادہ ریسورسز اویلیبل ہیں اور اپرچونیٹیز ہیں، لوگ اپنا علاج کروا سکتے ہیں. لیکن یہ کہ جیسے وہاں پہ ملینس آف پیپل ہیں جو ایک تو نان سعودیز ہیں جو ایز اے ریزیڈنٹ کام کر رہے ہیں، اور دوسرے جو وزٹر ہیں وہ بھی ملینس میں آتے ہیں، ان کے چینج ہوتے رہتے ہیں. تو اس لیے کہ وہاں پہ ڈفرینٹ چیلنجز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس بیک گراؤنڈ سے، مثلا کہ اگر آپ سعودیز ہیں، نان سعودیز ہیں اور ریزیڈنٹ ہیں اور آپ کو اس میں ڈفرینٹ اسپتال اس کو کور کرتے ہیں. انشورنس کمپلسری ہے، لیکن ایک بعض دفعہ کچھ چیزیں انشورنس نہیں کور کرتی، تو اس لیے پھر بہت ڈفرینٹ چیلنجنگ صورتحال ہو جاتی ہے بعض لوگوں کے لیے. سر آپ نے ماشاءاللہ پاکستان میں بھی کام کیا، یو کے میں، سعودیہ میں بھی کام کیا، پوری دنیا بھی آلموسٹ مطلب گھوم لی، باہر بھی، یعنی نیشنلی اور انٹرنیشنلی دونوں جگہ پہ کام کیا. کوئی ایسا خواب آپ کا، کوئی ایسی خواہش جو اب تک پوری نہ ہوئی ہو، جسے آپ بہت زیادہ دل سے پورا کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ جو میرا تو خواہش تو یہی ہے کہ ہمارے ملک میں ساری فیسلٹیز اویلیبل ہوں جو ویسٹرن ورلڈ میں اویلیبل ہیں. صحیح. تو اس میں یہ کہ ہاسپٹلس جو ہیں، ایک ہاسپٹل جو بڑے شہر میں ہے وہ اس طرح کے پورے پاکستان میں اس طرح کے ہاسپٹال ہیلتھ بیسک فیسلٹیز ہیں نا. اگر یہ کہ آپ سوچیں کہ غریب آدمی ہے اور اس کی بچہ بیمار ہے یا اس کی والدہ بیمار ہے اور وہ اس کے لیے اس کے پاس ریسورسز نہیں ہے یا اس کے خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو آپ اس سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. وہ کل کو کچھ بھی غلط کام میں پڑھنے کے لیے وہ تیار ہو جائے گا، کیونکہ اس کے سامنے بچہ ایسا ہے جو اس کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے کہ ہماری خواہش یہ، میری خواہش تو پرسنلی یہ ہے کہ پورے پاکستان میں ایسی فیسلٹیز ہونی چاہیے کہ جہاں پہ سارے ہم اپنے قوم کا پورے اچھی طرح پورا علاج کر سکیں. ان کو بیسک ہیلتھ فیسلٹی ملنی چاہیے. سر کسی شخصیت سے آپ بہت زیادہ متاثر ہوں، انسپائر ہوں، وہ کون ہے؟ نہیں، ہمارے ملک میں ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جیسے آپ ہیلتھ کے فیسلٹیز کے بارے میں دیپ رضوی صاحب نے بہت اچھا کام کیا، اللہ اس کو اور ترقی دے. اور باقی جیسے قاسم علی شاہ صاحب نے بہت پازیٹیو ایک انپٹ دیا ہے ہماری نیشن میں، یہ پازیٹیو سوچ دی ہے. اس طرح کے ہماری پازیٹیو چیزیں ہمارے قوم میں آنی چاہیے، کیونکہ ہم لوگ زیادہ تر نیگیٹو زیادہ سوچنے والے ہیں. تو اس لیے کہ ہمیں پازیٹیو چیزوں کو سوچنا چاہیے. تو یہ دو شخصیات سے تو کافی متاثر. سر کوئی ایک یا دو چیزیں اپنے لائف سٹائل کو بہتر کرنے کے لیے آپ بتا دیں، کیونکہ پاکستان میں ظاہر ہے بہت ساری بیماریاں ہیں، تو لائف سٹائل میں آپ کیا سمجھتے ہیں 2 یا 3 ایسی میجر جو غلطیاں ہم کرتے ہیں وہ ہم نہ کریں تاکہ ہماری زندگی اور صحت بہتر رہے؟ جو بیسک جو چیز میں نے یہاں پر لوگوں کو دی ہے کہ وہ ہیلتھ کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو موٹا ہے وہی بیمار ہے، باقی پتلا ہے وہ ٹھیک ہے. اچھا. تو اصل میں کہ اوبیسٹی آبویسلی ایک بیماری ہے، لیکن یہ کہ جو فٹنس ایک الگ چیز ہے. ہمیں فٹ رہنے کے لیے ایکسرسائز جو ہے، ریگولر ایکسرسائز، واک، وہ بہت ضروری ہے. اور ہیلدی ڈائٹ. اگر ہیلدی ڈائٹ ہم لوگ جتنے بھی جو فوڈس ہیں جو ڈبے میں آ گئے ہیں کسی بھی وجہ سے وہ انہیلدی ہو جاتے ہیں. اگر یہ کہ آپ اگر ایپل کا جوس لے لیں، اگر آپ اپنے گھر پہ بنائیں اس کو آپ کتنے گھنٹے رکھ کے پی سکتے ہیں؟ کچھ گھنٹے. ایسے فریج میں رکھ کے دوسرے دن آپ نہیں پی سکتے، آپ کا دل ہی نہیں کرے گا. آپ سوچیں کہ جو ڈبے میں جوس آ گیا ہے وہ 1-2 سال اس کی ایکسپائری ہے، اس کے اندر کیا کیا ڈالا ہوگا. تو اس لیے کہ بہت انہیلدی ہو جاتا ہے. اس لیے کہ میں کہ فریش اپنی ڈائٹ کانشیس ہو، فریش فوڈس پہ جائیں، نیچرل فوڈ پہ جائیں، اور واک
کریں اور ایکسرسائز ڈیلی ہے. اور ضروری نہیں کہ آپ موٹے ہیں پتلے ہیں, آپ کو فٹنس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کی ایکسرسائز ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صغیر احمد صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی باتوں سے, ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. پوری سٹوری انہوں نے اپنی بتائی جس میں بہت ساری ان کی سٹرگل بھی ہے اور کچھ انہوں نے ٹپس بھی دیے. یقیناً اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.